اس دعا کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوبصورت کشادہ بڑے گھر کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ رب العزت سے برکتوں والے رزق کا، دولت کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کے فائدوں کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اپنی اچھی تعریف کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ رب العزت سے عزتوں کا بھی سوال کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ دنیا کی ہر نعمت کا سوال اس چھوٹی سی دعا کے اندر آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز ناظرین و سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو وظیفہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف ایک وظیفہ یا دعا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت بھی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کے اندر اللہ رب العزت سے دنیا کی ہر نعمت کا سوال کر لیا ہے، اور اگر آپ الگ الگ ان چیزوں کو اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کریں تو صدیاں بیت جائیں اور آپ کی دعا مکمل نہ ہو۔ قرآن مجید کی اس دعا کے اندر اس انتہائی اختصار کے ساتھ چند لمحوں کے اندر اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اور نعمتوں کا سوال کر لیتے ہیں۔ اور یہ عظیم دعا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے آغاز کے اندر 2 اسم اعظم آتے ہیں۔ یہ دعا قرآن مجید میں ربنا سے شروع ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ اللہم سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس دعا کے آغاز میں 2 اسم اعظم ہوں تو اس کی قبولیت کا کیا شان ہوگی، اس کی قبولیت کا کیا انداز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نواز دیں گے۔ وہ دعا کے اوپر غور فرمائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر جس نعمت کی ضرورت پڑتی ہے، حسنہ کے اندر وہ تمام کی تمام نعمتیں شامل ہیں۔ یعنی کہ اس دعا کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوبصورت کشادہ بڑے گھر کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ رب العزت سے برکتوں والے رزق کا، دولت کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے علم کے فائدوں کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ اپنی اچھی تعریف کا بھی سوال کرتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ اللہ رب العزت سے عزتوں کا بھی سوال کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ دنیا کی ہر نعمت کا سوال اس چھوٹی سی دعا کے اندر آ جاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں صرف دنیا کی حسنہ نہیں بلکہ آخرت کی حسنات بھی عطا فرما دے، اور آخرت کی حسنات کے اندر اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنا دے، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے عرش کا قیامت کے دن سایہ نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں اپنی کمال رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دینا۔ آگے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لینا۔ تو اس چھوٹی سی عظیم قرآنی دعا کے اندر آپ نے ایک لائن میں ہی اللہ رب العزت سے وہ سب کچھ مانگ لیا ہے کہ اگر آپ اس کو الگ الگ مانگنے لگتے تو زندگی بیت جاتی، لیکن وہ سب کچھ آپ پھر بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ اس لیے اس دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ تو بحیثیت امت مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس دعا سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کمنٹ میں آمین لکھ کے آپ اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے ملنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔